جب ہم کسی کے ہاں فوتگی پر جاتے ہیں تو یقیناً ہمیں موت یاد ہی ہونی چاہیے۔ اگر اس وقت بھی موت یاد نہ آئے تو پھر کب یاد آئے گی؟ اگر کسی شخص کو دنیا سے جاتے ہوئے ہم دیکھیں اور کسی کو اس حال میں دیکھیں کہ وہ چند لمحات پہلے تو وہ بالکل ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ تھا، بعد میں وہ موت نے اسے دبوچ لیا اور اچانک ہم سے جدا ہو گیا، تو ہم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وقت کے متعلق یہ نہیں جانتے کہ کون کس وقت کہاں کیسے مر جائے گا۔ حضور متعدد مقامات پر یہ بات فرما چکے کہ اے میرے صحابہ، تم اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو جو تمہاری خواہشات ختم کر دے گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا وہ موت ہے۔ تو یہ ایک حقیقت یہ ہے کہ ہم موت کو، آخرت کو، قبر کو کثرت سے یاد کریں، اور دوسری حقیقت یہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس بنا ہوں، اس کی رحمت پر یقین رکھیں کہ وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یقیناً اس کے تمام فیصلے مخلوق کے حق میں حکمت پر مبنی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے، ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ ہمارے سامنے واقعات ہوتے ہیں تو اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کر کے خود ہم اچھے اعمال کریں۔ جب لوگ قیامت کے دن جائیں گے اور حالات تو اس وقت یہ ہوں گے کہ ارشاد فرمایا کہ 70 گز پسینہ انسان کا زمین میں چلا جائے گا، اتنا پسینہ بہے گا، اور زمین کیا ہوگی؟ وہ تانبے کی دہکتی ہوئی زمین، اور ننگے پاؤں اور ننگے جسم ہوں گے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگوں کو شرم نہیں آئے گی ایک دوسرے سے کہ لوگ ننگے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا معاملہ تو اس سے آگے ہے کہ شرم تو تب آئے جب کسی کو ہوش ہو۔ لوگ تو اپنے آپ سے بے خبر ہوں گے، ہوش کسی کو کب ہوگا کہ میں کون ہوں، کہاں کھڑا ہوں، کیسا ہوں؟ تو اس لیے فرمایا کہ پہلا تو یہ مرحلہ ہے کہ لوگوں کا اپنے اپنے گناہوں کے سبب 70 گز پسینہ زمین میں چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جن کا اور بڑھ جائے گا، پھر وہ ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک آ جائے گا، بعض لوگوں کے سینے تک آ جائے گا۔ اور کافروں کا تو یہ حال ہوگا کہ وہ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ یہ وقت سب سے مشکل وقت ہوگا، جس وقت ساری امتیں مل کر مشورہ کریں گے کہ اب ہم کیا کریں کہ اس مشکل سے نجات مل جائے۔ اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت، ایک سال، ایک دن۔ یہ آج گرمی، ابھی تو گرمی تقریباً گزر چکی ہے، آج کی دھوپ میں آپ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر دیکھیں، نہیں کھڑے ہوا جاتا، ننگے پاؤں، ننگا سر۔ کوئی با ہمت بندہ ہوگا جو اس طرح کر لے، اور اگر کسی کو سارا دن کھڑا ہونا پڑے تو اللہ جانے کیا حال ہوگا۔ تو 50,000 سال کا ایک دن ہو، پاؤں بھی ننگے ہوں، جسم بھی ننگے ہوں، محض اللہ کا فضل ہی ہے، وگرنہ انسان کی طاقت سے باہر ہیں یہ چیزیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا تاکہ ہم اپنی موت کو یاد کریں، ہم اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ اس دن ہم نے کیا کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان یعنی ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو یہ وہ کل کا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے کہ جس دن ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے سامنے رکھا جائے گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، ہمت دی ہے۔ وہ جو صحت مند ہیں، وہ جو ابھی بوڑھے نہیں ہوئے، ابھی اللہ نے ہمت دی ہے، تو وہ آج توبہ کریں، آج عبادت کریں۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ آج جوانی میں توبہ کریں کہ یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے۔